نے, کیونکہ پہلے روز سے ہی میں نے ان کی ٹیم کے حصے کی حیثیت سے دیکھا کہ اس ملک کو کیسے ان چیلنجز سے نکالا. اس ملک کی معیشت کی بنیادیں جس کے اوپر ایک طویل منزلہ عمارت کھڑی ہو سکتی ہے, وہ مضبوط بنیادیں بنائیں, اور اپنا کوئی جرات نہیں تھی کسی پولیٹیکل پارٹی میں کہ وہ بنیادیں ٹھیک کرنے کے لیے اپنا سیاسی کیپٹل, جس کو ملک کا درد ہوتا ہے, وہ اپنی سیاست سے بالا تر ہو کر, اپنے الیکشن سائیکل سے بالا تر ہو کر ملک کے دورس فائدے کی سوچ رکھتا ہے, اور اپنی سیاسی کیپٹل کو اس سمت کو درست کرنے میں خرچ کیا. اور اللہ کا کرم ہے کہ ان سب چیلنجز کو بڑی خوبی سے کیا. آج اسٹیٹ بینک کے ریزروز بھی اوپر ہے, آج ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مینیجبل ہے, اور ملک کی گروتھ 4% پہ ہے, اگلے سال 5 پہ ہے, اور پھر 6 پہ ہے. یہ پاکستان کا 17 دفعہ IMF میں جانے کی وجہ یہی رہی کہ کسی نے اس کی بنیادیں ٹھیک نہیں کی. اب یہ ایک سسٹینیبل گروتھ ٹریجیکٹری پہ ہے, جو اس خطے کی ایک بہت بڑی معیشت ہے آبادی کے لحاظ سے پاکستان, اور اس کا جو معاشی مقام ہونا چاہیے دنیا کی معیشت میں, انشاءاللہ وہ ہم حاصل کریں گے. کل کچھ سیلینٹ فیچرز پاکستان کے اندر ہم نے 80 میں آٹو سیکٹر کو کیا انٹروڈیوس, مگر ابھی تک ہم 2.5 لاکھ سے اوپر آٹو سیکٹر کی گاڑیوں کے اندر پروڈکشن نہ بڑھا سکے. تو جو نئی پالیسی پرائم منسٹر کی لیڈرشپ میں آ رہی ہے, اس کا ٹارگٹ ہمارا ہے کہ اگلے 2 سے 3 سال تک ہم اس کو 5 لاکھ لے جائیں, اور اگلے سال ہی انشاءاللہ ہم 1 لاکھ اضافی گاڑی اس ملک میں پیدا کریں گے, جس سے تقریباً 3 لاکھ اضافی نوکریاں اسی سال لوگوں کو مہیا ہوں گی. ساتھ ہی پاکستان کے اندر موٹر سائیکلز کی پیداوار میں بھی بہت اضافہ ہوا. جناب وزیر اعظم, اس سال کمبشن انجن کے جو موٹر سائیکلز ہیں, جو تقریباً 70 سے 80 سے 90% لوکل انڈیجنائز ہو چکے ہیں, وہ 26 لاکھ ہوئے ہیں. اور آپ کی زرعی پالیسیز کی وجہ سے جو دیہی معیشت کے اندر ایک حجم میں اضافہ ہوا ہے اور ان کی قوت خرید بڑھی ہے, اس سے 4 لاکھ نئے موٹر سائیکل کی پروجیکشن ہے کہ اس سال 30 لاکھ موٹر سائیکل بنیں گے. اور صرف موٹر سائیکلز کی مد میں 75,000 نوکریاں دیہی علاقوں میں آئیں گی. اور یہ صرف آٹو پارٹ مینوفیکچر کی نہیں ہے سر, یہ ورک شاپس ہیں, ڈیلرز ہیں, تو اس کی ایک پوری چین ہوتی ہے جو دیہی معیشت کا حصہ ہوگی. ساتھ ساتھ الیکٹرک وہیکل پالیسی, جناب والا, اس میں آج میرے نزدیک ڈاکٹر امجد مستحق ہیں مبارکباد کے کہ ہر پالیسی میں جو پہلا قدم اٹھاتا ہے اس کو دشواریاں بھی ہوتی ہیں. اس پالیسی میں 3 لائسنس ہم نے دیے, جس میں سب سے پہلی پروڈکشن جولٹا والوں نے شروع کی ہے, اور ان کو دیکھتے دیکھتے 17 اور لوگ اس مینوفیکچرنگ لائسنس کے لیے اب لائن میں آ گئے ہیں. اب چیلنج کیا ہے جناب؟ آپ کا ویژن کلین اینڈ گرین پاکستان, یہ بھی پاکستان کی سیاسی ڈسکشن کا حصہ یا پولیٹیکل ڈبیٹ کا حصہ یا عوامی شعور کا حصہ نہیں رہا. یہ آپ نے اس ملک کو بلکہ اس دنیا کو کلائمیٹ چینج کے اوپر آگاہی دی, اور EV پالیسی جو ایک واٹر شیڈ ہے, اور میں اس میں حماد اظہر جو مجھ سے پہلے یہاں وزیر تھے, ان کی کاوشیں, منسٹری آف پاور, کمیونیکیشن اور پلاننگ کو خراج تحسین دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی EV پالیسی بنائی. سر, EV پالیسی اب ڈائریکشن کیا ہے؟ کیونکہ آج ہم موٹر سائیکلز کی بات کر رہے ہیں, تو اربن سینٹرز کی ایئر کوالٹی کو دیکھتے ہوئے ہمیں کچھ ریگولیٹری آگے جا کے ریگولیٹری فریم ورک بھی دینا پڑے گا تاکہ ان کی گروتھ آ سکے. اب ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم الیکٹرک موٹر بائکس کی شہروں میں, اور جہاں ان شہروں میں جہاں ایئر کوالٹی اچھی نہیں ہے, وہاں ہم کچھ ریگولیشنز لے کے آئیں. لیکن
میرا اس کے ساتھ ساتھ استدعا ان سے بھی یہ ہے کہ ریگولیشنز کی ایک حد تک آپ کو مارکیٹ سپیس مل سکے گی. آپ کو کمپیٹیٹو رکھنا پڑے گا اپنی قیمتوں سے اور اپنی ایکسپینڈیچر، اس پہ جو کاسٹ آتی ہے اس کی رننگ کی. آپ کا یہ آرگومنٹ کہ یہ ہمارا جو فاسل فیول امپورٹ ہے اس میں کمی آئے گی، تو جناب والا یہ بھی آپ کی ہی دور اندیش پالیسیز ہیں کہ آپ نے پاکستان کا جو بدقسمتی سے ابھی تک انرجی کے اندر جو ہم فیول استعمال کرتے ہیں وہ امپورٹڈ ہے بہت سارا، فرنس، ایل این جی، امپورٹڈ کول. یہ آپ نے ہی ساری ڈائریکشن کو چینج کیا اور اس کو لے کے جا رہے ہیں آپ ہائیڈل، رینیویبل اور لوکل کول کی طرف. اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہم اس سمت میں اور سفر کریں گے تو ای کی گاڑیاں جو ہیں، الیکٹرانک گاڑیاں، اس کی وائبلٹی اپوز ٹو امپورٹڈ فیول بہت بڑھ جائے گی. ابھی تو ہم جو بجلی پیدا کر رہے ہیں بدقسمتی سے 60% تقریباً وہ بھی امپورٹڈ فیول سے ہے. تو جو فرق امپورٹڈ فیول کا ہم یہاں بچائیں گے ہم وہ بجلی کی پیداوار میں دے رہے ہیں. لیکن آپ کی جو ڈائریکشن ہے، جو سمت ہے، وہی ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ یہی وہ ڈائریکشن ہے جو پاکستان کے لیے بھی اور الیکٹرک وہیکل سیکٹر کے لیے بھی یہی ہے کہ جو فرق ہوگا کہ ہمارا لوکل بجلی سستی ہوگی، لوکل فیول سے ہوگی، اور پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ڈالرز کی جو ہماری ضروریات ہے امپورٹ کی وہ کم ہوگی، اور دوسری طرف اسی بجلی سے پاکستان کے اندر ایک انوائرمنٹ فرینڈلی، ایک گرین کلین اربن سٹی جنریشن ہوگی. سر تو ای وہیکلز جو ہیں آپ کی یہ موسٹلی، اور خاص طور موٹر سائیکل، یہ آپ کے اربن ہیں. تو ابھی آٹو پالیسی جو ہم اگلے مہینے کیبنٹ میں لا رہے ہیں، میری آپ سب سے التجا ہے کہ آپ اس کے اندر اسکیلیبلٹی، کہ ہم اب 2000 سے 6000 آپ کا ٹارگٹ ہے، انشاءاللہ اور کمپنیز بھی آئیں گی، تو ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم اگلے 1-2 سال میں 2 سے 3 لاکھ تک پہنچے تاکہ اسکیلز آئیں گے. سر اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا سیکٹر ڈیولپ ہو جائے گا. ابھی ہی اسی بجٹ میں آپ کی رہنمائی میں ہم نے ای پالیسی کے ساتھ ساتھ ہم نے امپورٹ کو اور سستا کر دیا ہے تاکہ ایک دم گاڑیاں آئیں الیکٹرک اور چارجنگ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو. وہ ایک نیا سیکٹر آ جائے گا معیشت کا، اس میں ایک نئی نوکریاں پیدا ہو جائیں گی، اور ہم اس کو دیکھیں گے کہ جیسے جیسے ہماری لوکل پروڈکشن الیکٹرک گاڑیوں کی بڑھے گی ہم اس کے اوپر پھر پروٹیکشن شروع کر دیں گے آپ کو دینا. تو ایک ای پالیسی کا جو ایک اچھا سیگمنٹ، ایک اور ایڈیشنل سیگمنٹ ہے، وہ چارجنگ اسٹیشنز اور چارجنگ انفراسٹرکچر سے جو معیشت کے اندر ایک نیا سیکٹر آنا ہے، اور اس سے جو معیشت میں پھر نوکریاں اور گروتھ آنی ہے. تو سر یہ چند التجاات میری چند گزارشات تھیں. انشاءاللہ آپ کی قیادت میں پاکستان تاریخ میں ایک سسٹینیبل کوالٹی اکنامک گروتھ کی طرف رواں ہے. اور کل آپ کی میٹنگ میں آپ نے ایک اور طرف اشارہ دیا کہ را میٹیریلز پاکستان میں آٹو پارٹس تو آپ بنا رہے ہیں، مگر اگر آپ دیکھیں گے اپنے بلز کو، اس کے اندر آپ کا روپی کمپوننٹ کتنا ہے اس آٹو پارٹ بنانے میں اور ڈالر کتنا ہے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ را میٹیریلز بھی ابھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو پاکستان کے جو قدرتی وسائل ہیں جیسے سیمنٹ، آج پاکستان کی سیمنٹ انڈسٹری پاکستان کے را مٹیریل سے ہی آج ایکسپورٹ کی طرف گئی. اور آخر میں یہ عرض کرتا چلوں، کیونکہ ہماری ایک بہت اچھی اسٹیبلش موٹر سائیکل انڈسٹری ہو گئی ہے، اب ہم نئی پالیسی کے تحت اس کو ایکسپورٹ کی طرف گامزن ہے، افریقہ، سینٹرل ایشیا اور افغانستان، تاکہ جو مینوفیکچرنگ بیس ہم نے بنا لی ہے اس کا فائدہ ہمیں ایکسپورٹ میں آئے. تو نئی آٹو پالیسی جو آ رہی ہے وہ صرف آٹو ڈیولپمنٹ نہیں بلکہ آٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ پالیسی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا مشکور ہوں. شکریہ. وزیر صنعت و پیداوار خسرو بختیار تقریب سے خطاب کر رہے تھے. آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی پہلی ماحول دوست الیکٹرک بائک متعارف کرائی گئی ہے اور اسی سلسلے میں اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے IMF جانے کی وجہ مصنوعی گروتھ تھی، اب ہم مستقل گروتھ کی جانب جا رہے ہیں اور آئندہ سال